الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ اب یہ جو لفظ ہم توحید کا بولتے ہیں نا، تو اس کے اندر بہت زیادہ عموم ہے۔ اللہ پاک نے بھی اس کو یہاں پر عام بیان فرمایا ہے، مطلقاً اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر سب جو دو تین چار شریک ہو سکتے ہیں سب کی نفی کر دی، یہ ہر لحاظ سے نفی کر دی، ہر لحاظ سے نفی کر دی۔ عبادت کے لائق وہ صرف ایک ہے، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، اولاد سے پاک وہ صرف ایک ہے، اور مطلب ہے کہ تعریف کے لائق وہ صرف ایک ہے۔ جہاں جہاں بھی تقسیم ہو سکتی تھی، اللہ ان تمام تقسیموں سے پاک ہیں، اکیلے تنہا تنہا ساری کائنات کے مالک ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تم سب کا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 163 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس میں اپنی توحید کا عمومی لفظ استعمال فرمایا ہے۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ اب یہ جو لفظ ہم توحید کا بولتے ہیں نا، تو اس کے اندر بہت زیادہ عموم ہے۔ اللہ پاک نے بھی اس کو یہاں پر عام بیان فرمایا ہے، مطلقاً اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر سب جو دو تین چار شریک ہو سکتے ہیں سب کی نفی کر دی، یہ ہر لحاظ سے نفی کر دی، ہر لحاظ سے نفی کر دی۔ عبادت کے لائق وہ صرف ایک ہے، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، اولاد سے پاک وہ صرف ایک ہے، اور مطلب ہے کہ تعریف کے لائق وہ صرف ایک ہے۔ جہاں جہاں بھی تقسیم ہو سکتی تھی، اللہ ان تمام تقسیموں سے پاک ہیں، اکیلے تنہا ساری کائنات کے مالک ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ آیت بھی بڑی اہم ہے۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اس میں اعظم جو آیات ہیں ان کے اندر اس آیت کو شامل کیا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کو پڑھ کر جو ہے وہ دعا مانگی جائے۔ اب جب یہ دعویٰ کیا قرآن پاک کے اندر کہ تمہارا معبود حقیقی وہ ایک ہی معبود ہے، تو کفار مکہ نے اس پر اعتراض کیا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو بات ہمیں بڑی عجیب لگ رہی ہے، ایک خدا ساری کائنات کو کیسے سنبھالے گا؟ اس کے لیے تو کئی ہونے چاہیے۔ تو آگے پھر اللہ پاک جل شانہ نے اگلی آیت کے اندر اس کے دلائل بیان فرمائے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں، اور کشتیاں جو کہ زمین پر چلتی ہیں ان کے اندر، بما ینفع الناس، جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اور فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین کے اندر ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیتے ہیں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اب بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہونا، ٹھہرے رہنا، لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں اس کی وحدانیت کی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ اب یہ دلائل بیان کیے ہیں اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قدرت کے، اپنی وحدانیت کے، وہ ایک ہی معبود ہے، کہ سارا نظام ہزاروں سال سے چل رہا ہے، ہزاروں سال سے چل رہا ہے، اور اس نظام کے اندر کوئی 1 منٹ 2 منٹ لیٹ نہیں ہے، کبھی مسئلہ نہیں بنا۔ فرمایا کہ آسمان دن اور رات کا اختلاف ہے، اب دن اپنے ٹائم پہ آ رہی ہے، رات اپنے ٹائم پہ، کبھی رات دن آگے پیچھے نہیں ہوئے، پورے ٹائم پر ہزاروں سال سے چل رہا ہے مسلسل۔ وہ کتنی مشینری ہو، جس کو چلانے والے ہوں، کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ اگر وہ 2 خدا ہوتے تو آپس میں اختلاف ہوتا۔ تو انبیاء کے اندر اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کے درمیان فساد برپا ہو جاتا۔ اب جو فساد برپا نہیں ہو رہا،
بڑے ٹھیک طریقے سے سارا نظام چل رہا ہے اور ہزاروں سال سے چل رہا ہے، کبھی کوئی فرق نہیں آیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی معبود ہے جو اپنی مرضی اور اپنی قدرت سے اس کو چلا رہا ہے، اس میں کوئی اختلاف کرنے والا نہیں۔ اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں یہ بھی ایسا ہی ہے، زمین کیسی ہموار بنائی، نہ بالکل ایسے کہ ہر وقت ہلتی رہے اور نہ بالکل اتنی سخت سے اس سے فائدہ نہ حاصل کیا جا سکے۔ آسمان میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کوئی دراڑ آئی ہو، پھٹ گیا ہو۔ ہم کتنی مضبوط بلڈنگ بنا لیں، اگلی نسل جب آتی ہے تو پچھلی جو ہے عمارت گرا کر ان کو نہیں بنانی پڑتی ہے، دراڑیں آ گئی ہیں، پینٹ کروانا پڑتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ 2 4 5 سال کے بعد تبدیلیاں مرمت کروانا پڑتی ہے، لیکن آسمان ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور جو کشتیاں سمندر کے اندر چل رہی ہیں، دریا کے اندر چل رہی ہیں، اس کے اندر بھی اللہ پاک کی نشانی ہے۔ بما ینفع الناس کا یہاں پر لفظ بڑھا دیا، جملہ بڑھا دیا، اس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ اب پانی اگر صرف پانی ہوتا تو بس اتنا ہی تھا، نہیں، اللہ پاک جل شانہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ اس پانی کے اندر اتنا وزنی جو ہے کہ ٹن من کے جہاز جو ہیں وہ اس کے اندر سامان لے کر ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں اور صحیح سلامت جا رہے ہیں، پانی ان کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، یہ بھی اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اور فرمایا کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ پاک آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، مردہ زمین کو اس کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے۔ بنجر زمین کے اوپر بارش برستی ہے، اس کے اندر جو ہے پھل پھول اور کھیتیاں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں جو جانوروں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اب مردہ زمین کو زندہ کر، اس کا بھی باقاعدہ ایک اللہ پاک نے نظام بنایا ہے۔ یکدم اگر سارا پانی اتار دیا جاتا تو آگے سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اب ہم کہتے ہیں نا بادل پھٹ گیا فلاں جگہ پر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل تھوڑے ٹائم کے اندر بہت زیادہ ملی میٹر بارش ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہوگی جو ناقابل برداشت ہے، اس میں نالے بہہ گئے، گھر بہہ گئے، بادل پھٹ گیا۔ اب پچھلے سال ہم نے دیکھا گرمیوں کے اندر کتنا نقصان ہوا، تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ جو ہے بارش جب برساتے ہیں تو قطرہ قطرہ کر کے برساتے ہیں۔ اچھا، پھر انسان کے پاس اس کو سٹور کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، پانی کو اتنا پانی انسان کہاں جمع کرے گا؟ اللہ پاک نے زمین کے اندر رگیں بنا دی ہیں، ایسا ڈرپ سسٹم بنا دیا جس کے ذریعے وہ زمین کی تہوں کے اندر پانی اتر جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے۔ پھر جب انسان کا جی چاہتا ہے وہاں پمپ لگا کے اس کو نکال لیتا ہے جتنا استعمال کرنا ہو۔ اگر بالفرض انسان اس کو سٹور بھی کر لے تو خراب ہو جائے گا پانی، اس کو محفوظ رکھنے کا بھی اس کے پاس بندوبست نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ایسا بندوبست فرمایا، اب وہ پانی جو ہے وہ زمین کی رگوں کے ذریعے اندر اتر جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ پانی کیسے نیچے جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ بارش نہ ہو تو پانی کی سطح کہتے ہیں کہ بہت نیچے چلی گئی ہے، بارش ہوتی کہتے ہیں پانی کی سطح اوپر آ گئی ہے، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے سامنے تو نہیں نظر آ رہا کہ سوراخ ہو، بور ہو، اس کے ذریعے پانی نیچے جا رہا۔ اللہ پاک نے ایسا غیر محسوس طریقے سے سسٹم بنایا ہے کہ پانی برستا ہے تو وہ زمین اس کو جذب کرتی ہے، چلتا چلتا نیچے چلا جاتا ہے گہرائی میں، صاف شفاف اور محفوظ رہتا ہے، جب جس کا جی چاہتا ہے اس کو نکال لیتا ہے۔ فرمایا کہ فاحیا بہ الارض بعد موتہا وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہر قسم کے جانور، چوپائے، دابہ کہتے ہیں پاؤں کے اوپر چلنے والا، چوپائے جو ہیں وہ جب گھاس ہوتا جنگل بنتے ہیں، گھاس اگتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے جانور بھی اس کے لیے ضروری ہیں، اس کو چرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر قسم کے جانور بنا دی انسان کے فائدے کے لیے۔ اور فرمایا کہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور ہواؤں کا چلنا، ہوا بھی فائدہ مند ہے۔ اب جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں، سمندروں کے اندر موجود ہے، شپ اگرچہ اپنے انجن سے چلتا ہے لیکن ہوا کی اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے، سمندروں کی ہوائیں بند ہو جائیں تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اس لیے دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر ہواؤں کو چلایا اللہ پاک نے، کبھی ہوائیں زیادہ ہو جاتی ہیں، بھونچال آ جاتا ہے، اور جو ہے سمندروں کے اندر طوفان آ جاتا ہے، اور کبھی ہوائیں آہستہ چلتی ہیں۔ بہرحال ہوا کا چلنا بہت ضروری ہے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین و آسمان کے درمیان جو بادل ہیں وہ مسخر کیے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب یہ بادل جو ہے یہ نہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی تعلق، کوئی جوڑ لگا ہوا ہو آسمان کے ساتھ، اس کو باندھا ہوا ہوگا تاکہ نیچے نہ گر جائے، اور نہ ہی زمین کے ساتھ کوئی پلر کھڑا کر کے کوئی ایسی ٹیک لگا کے اس کے اوپر بادل کو کھڑا کیا ہوا، نہیں، درمیان میں مسخر ہے، درمیان میں اپنے اتنا پانی لے کر چل رہے ہیں۔ وہی بادل پھٹ جائے تو علاقوں کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں،
لیکن اللہ پاک نے اس کو مسخر کیا، مسخر بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان اس کو مسخر کیا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ دلائل ہیں سارے اس پچھلی آیت کے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمائی کہ تمہارا معبود حقیقی وہ ایک ہے، اللہ ہے۔ وہ اللہ کیوں ایک ہے معبود حقیقی؟ اس لیے کہ یہ نشانیاں ہیں، اگر ایک نہ ہوتا تو یہ سارے کام نہ ہو سکتے۔ جس کو تھوڑی سی بھی، اب یہ جو ایتھیسٹ ہے نا، وہ ہمیں کہتے ہیں جی اس بات پر دلائل دو کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے اور جو ہے وہ ایک ہے، یہ ساری کی ساری باتیں تم قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہو، ہم تو مانتے نہیں ہیں اس قرآن و حدیث کو، وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں، قرآن پاک خود دعوت دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے لآیات لقوم یعقلون، عقل بھی اللہ پاک نے تو رکھی ہے نا، تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تو عقل بھی تو اللہ پاک نے ایک کتاب رکھی ہے تمہارے وجود کے اندر موجود ہے، اسی سے پڑھ کر دیکھ لو کہ اللہ موجود ہے، وہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے جو عقل جن کو اللہ پاک نے آیت لقوم، جس کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، وہ اللہ کو پہچانے کا ضرور، اس کی معرفت ضرور حاصل کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیتے ہیں اور پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے، یعنی پوجا پاٹ پوری ہو رہی ہے، پوری اس کی نظر نیاز ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اب ہم سب کو معلوم ہے انڈیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہندو موجود ہیں، اور وہ اپنے مندروں کے اندر اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہزاروں من جو ہے وہ دودھ بہاتے ہیں بدھ کے لیے، ایک مورتی کے لیے دودھ بہ رہا ہے، مندر میں سے نالے بھر بھر کر دودھ کے نکل رہے ہیں، دودھ لے کے آ رہے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، تو محبت دل کے اندر بیٹھی ہے۔ یہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محبت کا ایک خاص جو ہے نا مقام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جو کسی اور کے لیے نہ ہو۔ ہر دل کے اندر بیوی بچوں کی محبت بھی ہے، بہن بھائیوں کی محبت بھی ہے، پیسے کی محبت بھی ہے، جائیداد کی محبت بھی ہے، لیکن ایک محبت جو سب سے زیادہ گہری ہونی چاہیے، سب سے اعلیٰ مقام محبت کا ہونا چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے خداؤں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ ایمان لا کر تو دیکھیں، ایمان کا مزہ ایسا ہے کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ان کی محبت کبھی نہ کبھی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ایمان والوں کی محبت اللہ سے نہیں ٹوٹتی۔ جب ان کو پتہ چل جائے نا اگر کہ ہمارے خدا، ہمارے معبود ہمیں جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا رہے، ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ اپنے معبودوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ کسی مصیبت میں پھنس جائیں، اس وقت اپنے معبودوں سے یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کے معبود جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، چاہے انسان کو کسی کو پوجتے ہیں، ان کے معبود ان کو ذلیل کر کے رکھوا دیتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والے واحد وہ مخلوق ہے، واحد وہ ایمان والے لوگ ہیں جو آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور اللہ کی محبت کبھی انسان کو رسوا نہیں کرتی، کبھی ذلیل نہیں کرتی، اور کبھی اللہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، نقصان ہو جائے، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ یہ عذاب دیکھ لیتے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اگر کاش کہ یہ عذاب کو دیکھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اتنا سخت عذاب ہے، اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ان کو عذاب دے گا، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی توحید کی آیت بھی آ گئی، توحید کی رابطے بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو اللہ پاک جل شانہ کی طرف دھمکی بھی آ گئی اور وعید بھی ان کے لیے آ گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔